بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے، درود و السلام رحمت اللہ عالمین پر۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، پھر ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ۔ ازدواجی لذت اور لطف حاصل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ کسی نے خوب کہا کہ نالج از اے پاور اینڈ سیکس نالج از اے سپر پاور۔ ہمارے ہاں یہ علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک مرد کو معمولی مکینک اور ایک عورت کو کک بننے کے لیے کئی ماہ کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مرد کو اچھا خاوند اور ایک عورت کو اچھی بیوی بننے کے لیے بھی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، ورنہ وہ ازدواجی زندگی سے بھرپور لطف نہ اٹھا سکیں گے۔ بدقسمتی سے ہم میں سے 90% سے بھی زائد مرد ازدواجی زندگی کے حوالے سے ضروری معلومات نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس طرح کی تعلیم و تربیت کی کوئی سہولت نہیں اور نہ ہی اس کی ضرورت سمجھی جاتی ہے۔ سامعین محترم، علم کی کمی کی وجہ سے مردوں کی اکثریت اپنی بیویوں کو جنسی لحاظ سے مطمئن کرنے میں ناکام رہتی ہے، جس کی وجہ سے بیویاں ازدواجی لحاظ سے بھرپور کردار ادا نہیں کرتی، اور جبکہ کچھ خواتین عدم اطمینان کی وجہ سے جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں ہر بار جنسی سکون حاصل کرنے میں ناکامی ہوتی ہے۔ بہت سی عورتیں ساری زندگی جنسی لذت اور لطف سے محروم رہتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ علم کی کمی ہے، کیونکہ مردوں کی اکثریت کو علم ہی نہیں کہ بیوی کو کس طرح جنسی سکون مہیا کرنا ہے۔ سامعین محترم، مباشرت شادی کی بنیاد ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں لا علمی کی وجہ سے اکثر لوگ اس سلسلے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے۔ اسلام میں بیوی سے مباشرت نیکی اور صدقہ ہے، جس کا میاں بیوی دونوں کو ثواب ملتا ہے۔ لا علمی کی وجہ سے ہمارے ہاں اکثر مردوں کو مباشرت کی جگہ کا ہی علم نہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بہت سے شادی شدہ مرد بھی اصل مقام سے آگاہ نہیں، وہ صرف اندازے سے مباشرت کرتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات خاوند لا علمی کی وجہ سے دخول کی کوشش میں دخول سے پہلے انظار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے شدید شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اور بیوی جسمانی اور ذہنی لحاظ سے اذیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، کراچی کے ایک معروف ڈاکٹر سید مبین اختر نے اپنی کتاب میں ایک بڑا دلچسپ کیس کا ذکر کیا ہے۔ شادی کے تقریباً 1 سال بعد میاں بیوی ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے۔ وہ پریشان تھے کہ بیوی ابھی تک حاملہ نہ ہوئی تھی۔ جب ان کا تفصیلی انٹرویو کیا گیا تو عجیب بات سامنے آئی کہ دونوں کو علم ہی نہ تھا کہ مباشرت کہاں کرنی ہے۔ وہ گزشتہ 1 سال سے ناف میں مباشرت کرتے رہے۔ اسی طرح ایک وکیل کو بھی اصل جگہ کا علم نہ تھا۔ وہ 2.5 سال پخانے کی جگہ مباشرت کرتا رہا، حالانکہ وہاں مباشرت حرام ہے۔ مرد بہت سی لڑکیاں بھی اپنے اعضائے مخصوصہ کے مختلف حصوں سے پوری طرح آگاہ نہیں۔ میاں بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اعضائے مخصوصہ سے پوری طرح آگاہ ہوں تاکہ غلطی کا امکان نہ ہو۔ سامعین محترم، مرد کے لیے عورت کے اعضائے مخصوصہ کو جاننے کا ایک مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ وہ پہلے اعضائے مخصوصہ کا خاکہ اور تصویر دیکھ لے۔ اس طرح کی تصاویر میڈیکل کی کتابوں میں ہوتی ہیں، اور آج کل تو آپ انہیں نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس علم کی روشنی میں بیوی کے مدد سے اس کے اعضاء کا تفصیلی معائنہ کیا جائے۔ عورت کے اعضائے مخصوصہ اس کی ناف کے نیچے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ اس کے کئی حصے ہیں۔ سب سے اوپر بیرونی لب ہوتے ہیں جن کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ ان لبوں کو اگر کھولا جائے تو اس کے نیچے سرخ رنگ کے اندرونی لب ہوتے ہیں، اور ان کے بالکل درمیان میں پیشاب کی نالی کا سوراخ ہوتا ہے۔ اندرونی لبوں کے بالکل اوپر ایک دانہ سا ہوتا ہے۔ جنسی لحاظ سے عورت کا سب سے حساس حصہ یہی ہوتا ہے، اور اسے بزر کہا جاتا ہے۔ پیشاب کی نالی سے تھوڑا سا نیچے فرج ہوتی ہے جہاں مباشرت کی جاتی ہے۔ ماہواری کا خون بھی یہیں سے نکلتا ہے۔ بالکل بیرونی لبوں کے باہر نیچے مقد
یعنی پخانے کی جگہ ہوتی ہے، اور خامد کا بیوی کے جسم کو دیکھنا گناہ نہیں ہے۔ سامعین محترم، ویسے تو عورت اور مرد کا تمام جسم ہی جنسی لحاظ سے حساس ہوتا ہے، مگر کچھ مقامات دوسروں کی نسبت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ جنسی لطف کے لیے ایک دوسرے کے حساس حصوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ عورت کے جسم کا حساس ترین حصہ اس کا بظر ہے، تاہم کچھ خواتین کی فرج زیادہ حساس ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر بظر سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑی دیر مشتعل کیا جائے تو عورت آرگزم یعنی جنسی عروج حاصل کر لیتی ہے، اور بہت سی عورتیں صرف اسی کے اشتعال سے عروج حاصل کرتی ہیں، جس کا عام لوگوں کو علم نہیں ہے۔ عورت کا دوسرا حصہ جی اسپاٹ کہلاتا ہے، یہ عورت کی فرج کے اندر ہوتا ہے۔ عورت کا تیسرا حساس حصہ فرج ہے۔ ساری فرج حساس نہیں ہوتی، بلکہ اس کا صرف بیرونی 1.5 انچ حصہ حساس ہوتا ہے، اور مباشرت یہیں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد عورت کے اعضائے مخصوصہ کے بیرونی لب، جن کے اوپر بال ہوتے ہیں، وہ کم، اور اندرونی لب زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورت کے پستان بھی جنسی لحاظ سے بہت حساس ہوتے ہیں، اور بعض خواتین ان کے اشتعال سے جنسی عروج حاصل کر لیتی ہیں، اور ان کا سب سے حساس حصہ ان کے نپلز ہوتے ہیں۔ پستان کے بعد عورت کے چوتڑ بہت حساس ہوتے ہیں، ان کو چھیڑنا، مشتعل کرنا میاں بیوی دونوں کو بہت پسند ہے۔ اس کے علاوہ ناف کے نیچے بالوں والا حصہ کافی حساس ہوتا ہے۔ اسی طرح فرج اور مقد کے درمیان والا حصہ بھی جنسی طور پر حساس ہوتا ہے۔ مقد اور اس کے ارد گرد کا حصہ بھی کافی حساس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عورت کی رانیں، خصوصاً ان کا اندرونی حصہ، بازو اور ان کا اندرونی حصہ، گال، ہونٹ، منہ کا اندرونی حصہ، بغل، کمر، گردن کا پچھلا اور بائیں طرف کا حصہ، گلا، کان کے لوئیں، کان کے لوؤں کے پیچھے والا حصہ، ہاتھوں کی انگلیوں کی پوریں، پاؤں کا انگوٹھا اور جلد وغیرہ بھی حساس ہوتے ہیں۔ محترم، میاں بیوی کو شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی ایک دوسرے کے حساس حصوں سے آگاہ ہو جانا چاہیے۔ شاندار ازدواجی تعلقات کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ اس سلسلے میں کھل کر بات کر لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ خامد بیوی کے سارے جسم کو مختلف انداز سے چھیڑے، مثلاً چھوئے، تھپ تھپائے، مساج کرے، چومے، چوسے، پیار سے مارے اور کاٹے وغیرہ۔ اس دوران بیوی اپنی پوری توجہ اپنے احساسات پر مرکوز کرے، اور میاں کو بتائے کہ اس کے کس حصے کو کس طرح مشتعل کرے، اور میاں کو یہ بھی بتائے کہ اسے کہاں کیا کرنا اچھا لگتا ہے۔ پھر جب میاں وہی کچھ کرے گا تو وہ ازدواجی خوشیوں سے بھرپور لطف اٹھائے گی۔ اسی طرح بیوی میاں کے حساس حصوں سے آگاہی حاصل کرے اور پھر میاں کو خوب لطف دے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بھرپور ازدواجی خوشیوں کے لیے خامد کا بیوی کے جسم کو دیکھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ سامعین محترم، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری یہ ویڈیو دیکھی۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ ایک بار پھر شکریہ۔ خدا حافظ۔